اپنے ناجائز تسلط کو طوالت دینے کے لیے مقتدرہ نے ہمیشہ نفرت کے فروغ اور تقسیم کی سیاست کا سہارا لیا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جون 2022 میں جب افغانستان وفد بھیجا گیا، تبھی مراد سعید نے قوم کو دہشت گردی کی واپسی کے منصوبے سے پیشگی متنبع کر دیا اور طاقتوروں سے چند سوالات اٹھائے۔ جواب دینا تو ندارد، ان کے خدشات کو مقتدرہ نے پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بعد ازاں بھتہ خوری اور دھمکیوں کے آغاز پر مراد سعید نے حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے بارہا اپیل کی کہ 80,000 شہداء کی قربانی سے حاصل شدہ امن کو تباہ نہ کیا جائے، مگر انہیں شرپسند کہہ کر رد کر دیا گیا۔ ایک جنگل میں آگ لگی تھی اور ایک چھوٹا سا پرندہ جنگل کے قریب ایک ندی سے پانی اپنے چونچ میں لا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے اس پرندے سے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ لگی ہے جنگل میں یا لگائی گئی ہے، تو آپ کے اس کوشش سے وہ آگ بجھا پاؤ گے آپ؟ تو اس پرندے نے کہا کہ آگ میں بجھا پاؤں یا نہیں بجھا پاؤں، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ ہمیں بندوق نہیں چاہیے، ہمارا پیغام ہے ہمیں امن چاہیے، خوشحالی چاہیے، ترقی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی جنگ میں مت گھسیٹے، ہمیں کسی کے لیے ایندھن مت بنائے، کسی کے مفادات کے لیے ہمارے لوگوں کا استعمال مت کرے۔ 80,000 شہید ہوئے، مزید شہید نہیں ہونے دوں گا۔ کیا رجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کو ایئر سپیس دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 کہ کیا پاکستان کو اور اس خطے کو پھر کسی نئی جنگ میں یا عالمی طاقتوں کی لڑائی میں یا کسی کی مفادات کو تحفظ اور ان کے یہاں پہ اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کوئی کمٹمنٹس ہوئے ہیں؟ افغانستان میں اس وقت ہمارے مستقبل کی ریلیٹڈ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقوں میں اس وقت جو سرگرمیاں ہم خود نوٹ کر رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر قوم کو آگاہ کیوں نہیں جاتا؟ اور اس ریجن میں جو کچھ امریکہ کے غلام پاکستان کے مستقبل سے کھیل کے ہمیں نئی جنگ میں یا نئی کھیل میں گھسیٹنے کی اور لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کان کھول کے سن لیں کہ پاکستانی کسی کے مفادات میں استعمال نہیں ہوں گے، پاکستانی کسی اور کی جنگ میں، لڑائی میں یا مفادات کے لیے کسی ایندھن نہیں بنیں گے۔ میں اپنے لوگوں کی لاشوں کے خلاف ہوں، میں پرائی جنگ کے خلاف ہوں، میں لوگوں کو ڈالروں کے لیے سودا کرنے کے خلاف ہوں۔ تو میرے پاکستانیوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف امپورٹڈ حکومت اور فیصلے کرنے والے میرے مسلم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا میڈیا بھی میرا مسلم ہوگا کہ جب ہم آواز اٹھا رہے تھے تو یہ خاموش تھا۔ اور آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو برف پگھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، سن لو وہ وقت گزر گیا۔ یہ تو عذاب ساتھ نہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا اور ہمیں گھروں سے نکالا۔ یہ گھر میرا ہے، زمین میری ہے، لوگ میرے ہیں، اور یہ کسی بھی اشارے پہ کار سے بے گھر نہیں ہوں گے۔ مجھے کہا جاتا ہے، سن لو میرے ساتھ کے لوگوں، سب سن لو، جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو میں بھی وقوف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ مجھے ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی دھمکیاں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے اس نے پختونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، یہ ناکام ہو رہا ہے، اس کو رستے سے ہٹاؤ۔ ہمیں بندوق نہیں چاہیے، ہمارا پیغام ہے ہمیں امن چاہیے، خوشحالی چاہیے، ترقی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی جنگ میں مت گھسیٹے، ہمیں کسی کے لیے ایندھن مت بنائے، کسی کے مفادات کے لیے ہمارے لوگوں کا استعمال مت کرے۔ قوم کڑی ہو گئی ہے، قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یار اس لیے ہم پیدا ہوئے، ہمارے لوگوں کا خون اتنا سستا ہے یار، باقی لوگوں کے خون کا رنگ لال ہے،
ہماری کا پتہ نہیں خون کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں یار؟ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ افواہ ہے. افغانستان کی کہنے قدمات کم دے کی کہنے لکه سره پاره کینم درته وایم دا هو کې دا خپل کولا کړی دا او زه ان شاء الله دا خپل بدل بندو تا ته می سویلی تاسو خبره ماته پوره ان شاء الله د دې نه بعد وګورو. ټیک تا چې څه کولای شي کوه. را پاسه خلک دی را پاسه وای مدي جوړه کړی دا چې په کم طرف را لکنه دا څوک دا تا نور نه کونه دي کدا مونږ یو دا مونږ یادې ما ته مخه تنن ته ولاړې او ته قوم را پاتې او ته خلک را پاتې زما تاسو سره کار دی. او چې دې څه د کنه لږ کار شي ان شاء الله یو جیکټ یو دې میستا د پاره وی استاوري چې دا کوموږي کنه نو انتظار کو تا دې الله لږ کار کینه ته بیا وندې ویني ها. اس سب سے مایوس ہو کر تحریک انصاف کے پاس ماسوائے عوام کو اپنی مدد آپ کے تحت قیام امن کے لیے متحد اور متحرک کرنے کے کوئی چارہ نہ بچا. مجھے کہتے ہیں غدار ہے، باغی ہے، اپنے لوگوں کی بات کرنا اگر بغاوت ہے تو میں باغی ہوں. کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دو. کہتے ہیں بند کمروں میں کس نے تو پختونوں کو متحد کر دیا ہے، رستے سے ہٹا دو. یہ صرف سن لو، جو رات میری قبر میں ہے وہ آپ کے کہنے سے گھر پہ نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر میں ہے اس دنیا میں ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. ہم بات کریں گے، ہم سوال اٹھائیں گے، ہم پوچھیں گے، تم سے جواب لیں گے. تو خود کو مزید ایکسپوز مت کرو. مان لو عمران خان نے تمہیں شکست دے دی ہے، مان لو عمران خان نے تمہیں ہرا دیا ہے، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے. تم ہار گئے ہو، ہار گئے ہو، ہار گئے ہو. اس کے حوالے سے ہم نے مشران بلائے اور کچھ نوجوان بلائے جن کا تعلق پنڈی اور اسلام آباد سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کا کھانا کھلا رہے ہیں، نہ ان کا پیسہ لگ رہا ہے، نہ ان کے سڑک پہ مظاہرہ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہاؤس ہے اسلام آباد کا، پختونخوا ہاؤس میں بھی آپ ملاقات نہیں کر سکتے. اور اسلام آباد پولیس کہہ رہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے، ہمیں اوپر سے حکم ہے. تو بھائی ہمیں بتایا جائے کہ ایک تو ہمارے حقوق کا سودا کرتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہم ملاقات بھی نہیں کر سکتے، جگہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سوات سے بھی سینکڑوں جنازے اٹھے، ہم بے گھر ہو گئے. مراکن کے لوگ بھی آپ کی طرح بے گھر ہو گئے. جب میرے گھر پہ مارٹر شیل گرے تو میری والدہ کے سر پہ بھی مارٹر گولا گرا، میرے بھائی کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا. جب میں اسپتال رات کو اپنی والدہ سے ملنے جاتا، اسپتال کے بینچ پہ پوری رات بیٹھا رہتا، میں خود سے سوال پوچھتا. ہمارے کلچر ہے کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ ملے ہماری آنکھوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لوں تو کس سے؟ اپنی ہی ملک کے حکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کے تھرو ہمیں بھیج دیا، اپنے ہی اسمبلی کے اراکین سے جنہوں نے ہمیں فروخت کر دیا، اپنی ہی اداروں سے جو کہ اس کے اوپر خاموش ہے. جواب لوں تو کس سے؟ سوال کروں تو کس سے؟ دشمنی کروں تو کس سے؟ دو راستے تھے ہمارے پاس، جس طرح آپ کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے ہی ملک کے خلاف لڑوں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بنوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی، کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے. اللہ کا شکر ہے اور میرے اوپر اکل پشتو ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بین الاقوامی طاقتوں کی سلسلے میں سازشوں کو شکست دے دی. اسی طرح متحد رہنا، اسی طرح اتفاق سے رہنا، تو دنیا کو ٹھیکر نہ کرے. کیونکہ میں نے کہا تھا اور آج بھی کہوں گا، پہلے کہتے کہ خود بندہ ہے، پھر سازش کرتے ہیں، پھر پلان چلاتے ہیں، پھر ہماری طرح آتے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پھر سے جاتے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ادھر تم کون ہو.
ایک پولیٹیکل سوال کرنا ہے. فیصلہ ہوا ہے کہ تمام ارکان جو ہے دھماکوں میں لوگ مر رہے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے کہ ٹی وی پہ وہ دکھاؤ, ہم آپ کو کہہ رہے کہ ٹی وی پہ وہ دکھاؤ. وہاں پہ سڑک پار سے لوگ گھس آئے ہیں. یہ سارے چور کہہ رہے کہ کہاں سے آئے ہیں, کچھ نہیں آیا. پھر آخر پہلے کہتے کہ کچھ نہیں ہے, پھر کہیں گے جھوٹ ہے, پھر بعد میں کہیں گے کہ اتنے مرے, پھر لاشیں گنیں گے, پھر لاشیں کے اوپر سیاست کریں گے, پھر آخر میں کہیں گے مل جل کے بیٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپریشن کی مذاکرات کریں. یار بے شرمو, لوگوں کو مت بھیجو. جا رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں, اور آپ کا چینل تو بالکل نہیں چلائے. 8 مہینے سے میں اپنے ٹی وی چینل سے, یہ جو آپ لوگ میرے سامنے موبائل اس طرح کر کے پھر رہے ہو نا, تو 8 مہینے سے میں آپ کے پیچھے پھر رہا تھا اور آپ لوگ بھاگ رہے تھے, کیونکہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بلیک آؤٹ کرو, ٹی وی پہ مت چلاؤ. جب وہ تھانے دار ایک ڈنڈا ہلاتا ہے نا کہ مت چلاؤ, تو آپ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چلائے. لیکن جب آج لاشیں گری ہماری اور 100 سے زیادہ مرے ہیں, تو اب لاشیں گرنے کے لیے تمام کیمرے پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کے لیے کلپنگ کرتا ہوں, لوگوں کے جنازوں کا انتظار مت کرو, جنازوں سے پہلے آواز اٹھاؤ. تحریک انصاف مسلسل جدوجہد کے بعد بذریعہ امن تحریک مالاکنڈ سے دہشت گردوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی. مگر منصوبہ جنوبی اضلاع کی طرف موڑ دیا گیا, جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خود کو ریاست کہلانے والوں کا مقصد قیام امن ہرگز نہیں تھا. لیکن اس کی تپش آپ تک بھی پہنچے گی. خدا کے لیے آواز اٹھاؤ, خدا کے لیے سوال پوچھو. یار آپ کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو, لے لو, کرو. ایسے میں مراد سعید نے جنوبی پختونخوا کو متحد کرنے کے لیے جرگہ کیا. جواباً غدار اور باغی قرار دے کر گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا. نتیجتاً قیادت کے فیصلے پر مراد سعید کو روپوشی اختیار کرنا پڑی. کہ جب میں نے پہلی دفعہ اس ایشو کو اٹھایا تھا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو بہت بڑے جو ریجن کے اندر اور بڑے پاور گیم ہوتا ہے اس میں بات کر رہا ہے, اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سوال ہم ایک سے کرتے ہیں, دوسرے کے حلیے میں ہمیں دھمکیاں مل جاتی ہے, دوسرے کے حلیے میں بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ڈرٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ. قصور پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کی امن کی بات کی ہے, یہ بات کی ہے کہ 80,000 شہداء پاکستان نے پیش کیے, مزید شہداء اٹھانے ہم نے نہیں ہے. 8 فروری 2024 الیکشن میں تحریک انصاف کی تاریخی کامیابی کے بعد 2 مرتبہ مالاکنڈ میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کی گئی, لیکن مراد سعید نے بذریعہ ٹویٹر عوامی احتجاج کی کال دی. عوام کی بھرپور شرکت نے ایک بار پھر یہ سازش ناکام بنا دی. مراد سعید کی روپوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوبی پختونخوا میں دہشت گردی پھیلا دی گئی. ہم تو آواز اٹھائیں گے, حکومت نے ساتھ نہیں دیا, فورن منسٹر, ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ISPR سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے, کسی نے ساتھ نہیں دیا. ایک نیا منصوبہ, اور وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جب برفباری ختم ہوگی, برف پگھلے گی, تو یہاں پہ گرمی بڑھے گی. ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا. ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی, پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں, پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے, پھر سے تو کون ہے, میں کون ہوں, آپس میں سوال. مالاکنڈ اور سوات میں قیام امن کے بعد مراد سعید نے جنوبی پختونخوا میں امن مارچ کی کال دی, جس کے بعد کرک اور وزیرستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا. ویڈیو میں بیان کردہ حقائق سے یہ تو واضح ہے کہ دہشت گرد کیسے آئے, کون ہے جو بدامنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دیر پا امن کا قیام نہیں چاہتا. اب اگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ہر شہر میں عوامی احتجاج کے بعد بھی امن قائم نہیں ہوا, تو قیام امن کے مطالبے کے لیے راولپنڈی, اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. ایسے میں قوم کا یہ فرض ہے کہ علاقائی تعصب اور سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر قیام امن کی اس جدوجہد میں بھرپور شرکت کرے. تحریک انصاف کی قیادت میں یہ ملک کی تاریخ کی واحد کامیاب عوامی تحریک تھی جس نے دہشت گردوں کو بے دخل کر کے امن قائم کیا. آج جب دہشت گردی کو پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پھیلایا جا رہا ہے, وہ علاقے محفوظ ہیں جہاں مراد سعید نے بروقت مزاحمت کرتے ہوئے عوام کو متحرک کیا. خود بے گھر ہوا مگر اپنی قوم کے گھر بچا لیے.
آج بھی مراد سعید مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے گڑھ پختونخوا میں کمزور کرنے کے لیے جو آگ دہلیز پر جلائی گئی تھی وہ کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر اب بھی مقتدرہ نے اپنی غلط پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو دہشت گردی کا یہ عفریت ملک کے طول و عرض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سیکیورٹی اہلکار بھی انہی غلط پالیسیوں کی بھینٹ چڑھیں گے اور پھر خون کے عوض وہی پرانا ڈالری کھیل دہرایا جائے گا۔